الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اہل زمین کی یا یوں کہیے کہ اولاد آدم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اپنی تعلیمات دے کر انہیں دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخر میں اہل دنیا کی انس و جن کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء سید ولد آدم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا اور تقریباً 23 سال تک آپ کی نبوت و رسالت برقرار رہی۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری جب آپ کی عمر 63 سال کی تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول آنے والا نہیں، بلکہ قیامت تک جب تک یہ دنیا باقی رہنے والی ہے
تب تک آپ کی نبوت و رسالت بھی باقی رہنے والی ہے، اور اہل دنیا کی دنیا میں عزت اور آخرت میں فلاح و کامرانی کے لیے وہی نسخہ کامیاب ہے جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں اور جو نسخہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان احادیث میں بیان فرمایا ہے، جو صحیح، جو صحت کے درجے تک پہنچتی۔ لیکن آپ کے اس دنیا سے جانے سے پہلے، آپ کی وفات سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کو ایک پیغام ضرور دیا تاکہ کسی کو دین میں، اسلام میں، شریعت میں کچھ گھسانے اور داخل کرنے کا موقع نہ ملے۔ دین اور شریعت وہی ہے اور ہوگی قیامت تک، ما قال اللہ وما قال رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے بیان فرمایا اور جس کو اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا آپ نے کر کے دکھایا، یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ اور وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پہلے تو ہم قرآن پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمیں اتنی فرصت کہاں ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھیں کہ جو اہل دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا۔ ہم نے اپنے دل کے سکون کے لیے مختلف چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی گانے سنتا ہے، کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے منشیات کا استعمال کرتا ہے، کوئی شراب کا سہارا لیتا ہے، کوئی افیم کا سہارا لیتا ہے، کوئی انجیکشن کا سہارا لیتا ہے۔ ربی کائنات نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون چاہتے ہو، جب یہ بے چین ہو تو کہیں اور مت جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ تلاوت قرآن کی بات کہی گئی، اللہ کے ذکر کی بات کی گئی، اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو وہی غور و فکر کی بات ایک سورہ مائدہ کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ ٹکڑا کہ جس کے بارے میں جب یہودیوں نے دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا کہ اے عمر، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی ہوتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ کہا کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا تھا یہودیوں کو، جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہودیوں سنو، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، جمعہ کا دن تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حج کے موقع پر جمعہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ تم ہم کو بتانے آئے ہو کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ ہم جانتے ہیں اس آیت کا معنی اور مفہوم،
ہم جانتے ہیں اس آیت کی عظمت، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آپ کی وفات سے پہلے کی بات. ذی الحجہ میں آپ نے سمدہ سیری میں آپ نے حج کیا، اور اس کے ربیع الاول میں یعنی تقریباً 3 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. مکمل ہے دین بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے سامنے کوئی گلاس ہو، گلاس میں پانی ہو اور وہ لبالب بھرا ہوا، اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی. خالی ہوگا تب کوئی چیز پڑے گی. اگر آپ اس میں کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کریں گے، اگر اس میں پانی ہے تو پانی باہر آ جائے گا، وہ چیز اس میں چلی جائے گی جو اس میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں. فرمایا دین کو مکمل کر دیا، اور اس دین کو مکمل کر کے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ تمہاری شریعت اور تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور نہ صرف یہ کہ دین مکمل، اسلام مکمل ہے، بلکہ بحیثیت دین اسلام سے میں تمہارے لیے راضی اور خوش ہوں. اب اگر کوئی آدمی آئے کوئی چیز لے کر دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کے نام پر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے نام پر، تو وہ اس کا ثبوت اس کی 23 سالہ زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لے آئے تو وہ دین ہے، ورنہ وہ دین نہیں، ورنہ وہ شریعت نہیں ہے. اس آیت کو پڑھیں، بار بار غور کریں. جس طریقے سے پانی بھرے ہوئے گلاس میں اگر کوئی چیز ڈالی گئی پانی چھلک کے باہر آ جائے گا کیونکہ گنجائش نہیں ہے اس میں، اسی طریقے سے وہ دین، وہ شریعت، وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ کی حیات مبارکہ میں جس کی تکمیل کی گئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کو ہمارے لیے لازم اور ضروری قرار دیا گیا، اگر اس دین میں، اس شریعت میں کوئی بھی چیز دین اور شریعت کے نام پر داخل کرنے کی کوشش کی گئی تو سنت باہر چلی جائے گی، توحید باہر چلی جائے گی، طریقہ نبوی باہر چلا جائے گا، اللہ کا حکم باہر چلا جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باہر چلا جائے گا. گنجائش ہی نہیں اس میں کسی اور چیز کو داخل کرنے کی. ہم جن ایام سے گزر رہے، شعبان کا مہینہ، اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم دین سے راضی نہیں ہوتے، ہم شریعت سے راضی نہیں ہوتے، طریقہ نبوی ہمارے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ ہمارا دل، ہماری طبیعت، ہمارے افکار، ہمارے نظریات جس کو دین کہیں اس کو ہم دین مان لیتے ہیں، جس کو شریعت کہیں ہم اس کو شریعت مان لیتے ہیں، جس کو وہ نیکی کا کام کہیں ہم اس کو نیکی کا کام مان لیتے ہیں. اس سے بڑا افسوس اور اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہوگی؟ وہ نبی، وہ رسول، وہ اللہ کا محبوب بندہ کہ جس سے محبوب رب کائنات کو پوری اولاد آدم میں کوئی نہیں، وہ افضل انسان کہ جس سے افضل نہ اس شخصیت سے پہلے کوئی آیا نہ قیامت تک آ سکتا، وہ شخص، وہ نبی اور رسول کہ جس کی نبوت و رسالت کو مانے بغیر کسی بھی انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا آپ دین نہیں جانتے تھے؟ نعوذ باللہ. کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ ایک رات کی عبادت کر لی جائے پورے سال اب کرو موج اور مستی، کوئی ضرورت نہیں. نبی کا تو حال یہ، نبی سے محبت کرنے والوں
اور اپنی زندگیوں میں صرف ایک رات کی عبادت کو سب کچھ سمجھ لینے والوں، نبی کی پوری 23 سالہ حیات طیبہ سے کوئی ایک مثال، کوئی ایک چیز اگر ہم اور آپ لے آئیں کہ نبی نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دی ہو، چھوڑتے رہیں ہم نماز، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں تو حال یہ غزوہ خندق کے موقع پر اس 10,000 کے لشکر کا ایک بار اتنا سخت حالات ہو گئے کہ آپ مدینہ مسلمانوں کی نگرانی اور حفاظت میں عصر کی نماز کا وقت آپ کا چلا گیا کہ اگر مورچہ چھوڑتے ہیں یہ حملہ کر دیں گے، مدینے پر حملہ کر دیں گے، مسلمانوں کو تہہ تہہ کر دیں گے، مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ ان کے حملے کو روکنے کے لیے عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، سورج ڈوب گیا۔ تب جا کر کچھ جب حالات نارمل ہوئے تو آپ نے عصر اور مغرب دونوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی، چھوڑی نہیں۔ اور جانتے ہیں کیا فرمایا؟ بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول رکھا، نماز نہیں پڑھنے دی۔ یہ حال ہے نبی کا، اور یہ نبی کا امتی، نبی سے محبت کرنے والا سوچتا ہے ایک دن کی نماز پڑھ لو بس سب کچھ۔ 2 مثالیں میں آپ کو دوں، کئی سال پہلے کی بات۔ ایک دن اتفاق سے ایک ڈاکٹر کے ہاں جانا ہوا رات میں بچے کو دکھانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، عشاء کا ٹائم ہوا، ڈاکٹر صاحب نے اپنے کمپاؤنڈر سے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کہو کہ بھی ڈاکٹر صاحب نماز پڑھنے کے بعد آئیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ پہلے سے میں جانتا تھا ان کو، تو تعجب ہوا مجھے کہ آج تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ کون سی رات، حالانکہ دوسرے اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ 5 وقتہ نماز ان کے ہاں بھیڑ لگی ہو لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے وہ فوراً نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جانتے ہیں یہ خاموش تبلیغ ہے، یہ خاموش تبلیغ ہے، سائلنٹ تبلیغ ہے کہ اب ڈاکٹر نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو کم سے کم اگر مریض کے اندر تھوڑی سی بھی ہمدردی ہوگی، دین سے، اسلام سے، نماز سے محبت ہوگی تو وہ بھی سوچے گا جتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب نماز پڑھ کے آئیں گے میں بھی نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ تو ایسے بھی، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں سوچتے ہیں ایک دن کی رات میں قبرستان کی زیارت کر لو بس کافی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہیں کیا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو تعلیم دی، آپ نے منع کر دیا تھا کہ قبرستان مت جایا کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگو میں نے تم کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں، قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا، قبروں کو دیکھنا کس حال میں؟ ابھی چند مہینے پہلے ہم جس کو دفن کر کے آئے تھے کسی قبر کا تختہ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی قبر دھنسی ہوئی ہے، کوئی کیسی ہے کوئی کیسی ہے، فرمایا تم کو آخرت یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دی۔ صرف ایک دن کی بات نہیں کہی آپ نے، ایک رات کی بات نہیں کہی آپ نے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو، نصف شعبان کو بس قبرستان جاؤ اور سال بھر قبرستان کی زیارت سے اپنے آپ کو بالکل غفلت میں رکھ لو۔ عید کے دن چلے جاؤ، جمعہ کے دن چلے جاؤ، اور تب جاؤ جب بیوی کا انتقال ہو جائے، تب جاؤ جب ابا کا انتقال ہو جائے، تب جاؤ جب امی کا انتقال ہو جائے۔ نہیں، جایا کرو، کوئی ایک دن نہیں، کوئی ایک رات نہیں۔ ہم کن کن چیزوں کا ذکر کریں گے؟
اس سلسلے میں یا اس رات میں کہا جاتا ہے صاحب یہ رات ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور دنیا میں ہونے والے بڑے بڑے فیصلے فرماتا. ہم نے نہ قرآن پڑھا نہ قرآن میں غور و فکر کیا. دو باتیں اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت اللہ تعالی جب رات کا آخری پہر آخری تیسرا پہر باقی رہتا ہے اور یہ ہر جگہ کے اپنے حساب سے یہ ہر جگہ کے اپنے حساب سے جو ہندوستان میں ہے اس کے ہندوستان کے حساب سے جو علی گڑھ میں ہے اس کے علی گڑھ کے حساب سے جو مکہ میں ہے اس کے مکہ کے حساب سے جو انگلینڈ اور امریکہ میں ہے اس کے حساب سے اب کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا. کیفیت کے ہم مکلف نہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رات کا آخری تہائی پہر باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس کی طرف سے ندا ہوتی ہر رات. فرمایا کل لیلۃ، ہر رات اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ من یسألنی فأعطیہ، کیا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. ہر رات اللہ تبارک و تعالی کا یہ اعلان ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر باقی رہتا. ہم کو تو پتہ بھی نہیں، اس پہر کی کوئی اہمیت ہی نہیں، نہ اس پہر کی اہمیت نہ فجر کی نماز کی اہمیت. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں 15ویں شعبان کو. پتہ نہیں یہ چیز ہمارے یہاں کہاں سے آ گئی. اس سلسلے میں قرآن کی میں 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سورہ بقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ قرآن جو ہدایت ہے، رحمت. اور اس کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں شب قدر میں نازل فرمایا. شب قدر میں پوری صورت ہے. اس رات کی بڑی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. آج ہم 15ویں شعبان کو اپنے بیوی بچوں کو لے کر نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، جبکہ ہم کو وہ رات یاد نہیں کہ جس کے بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا یہ قدر والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے. اللہ نے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اور اسی رات کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب شب قدر آتی، یعنی رمضان کی آخری راتیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے. خود بھی آپ جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. کب؟ رمضان کے آخری عشرے میں. لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کے لیے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا جو قدر والی رات ہے. اور اس سے پہلے میں نے آیت بیان کی کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا. گویا کہ لیلۃ القدر یا وہ قدر والی رات جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں آئے گی. اور اسی لیلۃ القدر والی رات کو آیت مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا. 25واں پارہ سورہ دخان پڑھیں. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واضح کتاب یعنی قرآن مجید کی قسم،
ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل فرمایا. بابرکت رات، گویا کہ بابرکت رات وہی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور یہ رات اسی مہینے میں آئے گی جس کو رمضان کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا. اور پڑھیں سورہ دخان میں آگے، فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی بابرکت رات کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے رب نے سب فیصلہ کر دیا. فیصلہ کر کے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا. اس لیلہ مبارکہ میں، شب قدر میں، رمضان میں آنے والی رات میں، وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں سے وہ فیصلے نکال کر متعلقہ فرشتوں کے ذمے کر دیے جاتے ہیں. اسی رات میں کس کو مرنا ہے، کس کو زندہ ہونا، کس کی ولادت ہونی ہے، کس کی وفات ہونی ہے، کتنی بارش ہونی ہے، کہاں سوکھا پڑنا ہے، کہاں کیا ہونا ہے، کہاں کیا ہونا ہے، اور پھر پورے سال اسی اعتبار سے وہ امور انجام دیے جاتے ہیں. الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں ہم سب. اب غور کیجئے گا، قرآن تو کہتا ہے کہ وہ رات رمضان میں آتی، ہم رمضان سے پہلے ہی لے آئے اس کو شعبان میں. سوچیں، غور کریں. اور آخری بات آپ سے، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام مالک رحمہ اللہ، بڑی پتے کی بات کہی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ائمہ اربعہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور دین کے لیے ان کی کیا خدمات، اور ہم نے کیا سے کیا بنا دیا، کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا حسنتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. جو دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے، اور ایک چیز یاد رکھیے گا، بدعت کا معنی دنیاوی کام نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چشمہ نہیں تھا، چشمہ لگانے لگے یہ بدعت ہو گیا. اس طرح کی ٹوپی نہیں تھی، ٹوپی لگانے لگے صاحب بدعت ہو گئی. اس طرح کی شیروانی نہیں تھی، شیروانی پہننے لگے تو بدعت. جی نہیں، بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی کام نیا کرنا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کا نہیں تھا، اس کا تعلق دین سے ہے، دنیا سے نہیں. تو فرمایا کہ جو آدمی اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے اور اس کو اچھا سمجھے. ایک چیز بتاؤں، لوگ تقسیم کرتے ہیں بدعت حسنہ بدعت سیئہ. نہ بدعت کوئی اچھی ہے نہ کوئی بری. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی. بدعت تو بدعت ہی اچھی نہیں اور بری نہیں، وہ تو بری ہی ہوتی ہے. دین میں نیا کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے جس کو نہ اللہ نے بتایا ہو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو کہتے ہیں کہ جو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے اور اس کو بہت اچھا سمجھے، جبکہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، تو گویا کہ اس نے یہ گمان کیا، اس نے یہ ثابت کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کی. کیونکہ اللہ نے تو فرمایا کیا کہ دین مکمل کر دیا گیا. آگے وہ آیت وہی پڑھتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل، اور نبی نے پورا دین پہنچایا. اور جس کو ہم آج اچھا سمجھتے ہیں نبی کے زمانے میں نہیں تھا، تو گویا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یا تو نبی نے بتایا نہیں نعوذ باللہ، یا نبی کو معلوم ہی نہیں تھا نعوذ باللہ. ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے بعد ایک بات کہتے ہیں، فما لم یکن یومئذ دینا فلن یکون اليوم دینا. جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات طیبہ میں دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا. کچھ اور تو ہو سکتا لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا جو نبی کے زمانے میں نہ رہا. اور ایک بات اور انہوں نے کہی کہ لن یصلح
آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اگر یہ امت کے بعد میں آنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، وہ درست طریقے پر صحیح راستے پر قائم ہو جائیں، تو ان کی درستگی، ان کی بھلائی یا وہ صحیح راستے پر اسی سے قائم ہو سکتے ہیں کہ جس سے پہلے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، عشرہ مبشرہ کی، اسلام کے مخالفین کی، جو اسلام کے مخالفین تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کو پڑھ کر اسلام لائے، جس سے ان کی اصلاح ہوئی، اسی سے آج کے لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ اس طریقے سے ہٹ کر، کتاب و سنت سے ہٹ کر اگر ہم امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو امت کو دین کی طرف نہیں لے جائیں گے، کسی اور طرف لے جائیں گے جس کا آپ کچھ بھی نام دے دیں۔ کہنے کا مطلب یہ، کہنے کا مطلب ہم کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ شعبان سے متعلق، رمضان سے ہو، شوال سے ہو، ذی الحجہ سے ہو، ربیع الاول سے ہو، محرم سے، اگر ہم ثواب کی نیت سے اس کو کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ کرتے وقت ثواب مقصود ہے تو اتنی زحمت ہم ضرور کر لیں کہ اللہ کے فرمان میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو شوق سے کریں، بڑھ چڑھ کر کریں، اور اگر قرآن میں نہیں، اللہ کے نبی کے فرمان میں نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، تو اللہ کے واسطے وہ ہماری اور آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس پر میری مہر نہیں، جس کو میں نے نہ بتایا ہو، نہ کہا ہو، نہ کیا ہو، وہ لائق رد ہے، وہ قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے رب کائنات ہمیں محفوظ رکھے، صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت اور اتباع پر رب کائنات ہمیں محفوظ رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔